اخلاقی یہ ہے آپ کا بچپنا۔ بہت شکریہ محترم ابوالعرفان فرنگی ملی صاحب۔ رضوان صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے، یقینی طور پر آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ نظام الدین خان صاحب ہیں سنبھل سے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ جو سلوک تھا آپ کا، جو اخلاق حسنہ تھا دشمنوں کے ساتھ خاص طور سے، وہ کیا تھا اور اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑا؟ محترم، دشمنوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، ایک بڑھیا تھی وہ آپ پر ہمیشہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ اس کا برداشت کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک دن آپ ادھر سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ آج وہ کوڑا نہیں پھینکا گیا، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ یہودی عورت بیمار پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس کے لیے بد دعا کرنا چاہیے تھا کہ کم وقت یہ مر جاتی تو اچھا تھا، لیکن یہ اخلاق حسنہ تھا کہ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری طبیعت کیسی ہے، اگر تم کو دوا علاج کی ضرورت ہو تو میں وہ کر سکتا ہوں، تم کو کوئی خدمت کرنا ہو تو میں وہ خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ عورت انتہائی آپ کی دشمن تھی، لیکن جب اس نے آپ کا اخلاق حسنہ دیکھا تو اپنی جہاں پر وہ شرمندہ ہو گئی اور مشربہ ایمان ہو گئی۔ اس طرح سے قدم قدم پر دشمنوں کے نے کتنی آپ کے ساتھ دشمنیاں کی، اور یہاں تک کہ طائف کے میدان میں حضرت ام المومنین پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سب سے سخت ترین وقت کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے سخت ترین وقت وہ تھا جب میں طائف میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا تھا اور انہوں نے اس قدر مجھے پتھر مارے کہ میرا خون بہہ کر کے میرے جوتے میں پھنس گیا تھا، اور جب میں نے وہ جوتا اتارا ہے تو چمڑی اتار آئی۔ بہت شکریہ محترم ابوالعرفان صاحب۔ ناظرین کرام، ابھی کئی سوال باقی ہیں میرے پاس، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا۔ لیکن وقفے پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس مقدس و مبارک پروگرام میں شامل ہو کر کسی تہنیتی پیغام کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، کوئی سوالات درج کرانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبرز پر، ہمارے STD نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ ہمارا پہلا نمبر ہے 1800345426۔ ہمارا دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180042544089۔ اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں STD نمبر پر بھی رابطہ کر کے اپنے سوالات درج کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں STD نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنے عزیز و اقارب، اپنے احباب کو عید میلاد النبی کے تعلق سے کسی میسج کی ترسیل کرنا چاہتے ہیں، کسی پیغام کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، اپنا میسج نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر۔ چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ سے روبرو ہوں گے۔ دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے ہمارا مقدس و مبارک پروگرام جشن میلاد النبی۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ احادیث نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔
دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار، سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی میں، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ معزز ناظرین، سرزمین لکھنؤ پر ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، بھی جاری ہے، اور ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مفتی ابوالعرفان صاحب مفتی شہر تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت معروف نعت خواں محترم فہمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے سوالات ہم نے وقفے میں درج کیے ہیں، بہت سے لوگوں نے نعت مبارک کی فرمائش بھی کی ہے، تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں چند شعر نعت کے پیش کرتا ہوں اس لیے تاکہ فہمی صاحب کا موڈ ایک بار پھر اسی کیفیت میں آ جائے، یہ کہ فقر و فاقے کی انتہا بھی تم، فقر و فاقے کی انتہا بھی تم، اور معراج حل عطا بھی تم، فقر و فاقے کی انتہا بھی تم، اور معراج حل عطا بھی تم ہی تم حد فکر و دانش تک، تم ہی تم حد فکر و دانش تک، فکر و دانش سے ماورا بھی تم ہی تم حد فکر و دانش تک، فکر و دانش سے ماورا بھی تم، اور روز و شب خاک پر بچھونا بھی، روز و شب خاک پر بچھونا بھی، اور مہمان کبریا بھی تم، روز و شب خاک پر بچھونا بھی، اور مہمان کبریا بھی تم صفا پر ہو تم ہی مروہ پر، تم صفا پر ہو تم ہی مروہ پر، ان کے مابین فاصلہ بھی تم، ان کے مابین فاصلہ بھی تم، اور کون کہتا ہے عکس نور خدا، کون کہتا ہے عکس نور خدا، عکس بھی تم ہو آئینہ بھی تم۔ آئیے درخواست کرتے ہیں جناب حنان فہمی سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں ایک بار پھر بشکل نعت عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں، نعت مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بہت سے لوگ نعت کی فرمائش کر رہے ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، آزاد صاحب ہیں، افسر صاحب ہیں، اور شہزاد صاحب ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ سے نعت کی فرمائش کی ہے، فرمائیں گے۔ مطلب پیش کروں ارشاد علی۔ ایک حیات نو ہم نے اس طرح سے پالی ہے، ایک حیات نو ہم نے اس طرح سے پالی ہے، ایک حیات نو ہم نے اس طرح سے پالی ہے، اس طرح سے پالی ہے، ذکر مصطفیٰ کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے زندگی بنا لی ہے، ذکر مصطفیٰ کر کے زندگی بنا لی ہے، ایک حیات نو ہم نے اس طرح سے پالی ہے۔ شعر پیش کراؤں۔ ناز جو کروں کم ہے، فخر جو کروں کم ہے، ناز جو کروں کم ہے، فخر جو کروں کم ہے، ناز جو کروں کم ہے، فخر جو کروں کم ہے، فخر جو کروں کم ہے،
ارے میں غلام ان کا ہوں، میں غلام ان کا ہوں جن کی ذات عالی ہے، میں غلام ان کا ہوں جن کی ذات عالی ہے، ذکر مصطفیٰ کر کے زندگی بنا لی ہے، آ بھی جا قضا میری کیا حسین موقع ہے، آ بھی جا قضا میری کیا حسین موقع ہے، آ بھی جا قضا کیا حسین موقع ہے، کیا حسین موقع ہے، ارے سامنے نگاہوں کے، سامنے نگاہوں کے وہ سنہری جالی ہے، سامنے نگاہوں کے وہ سنہری جالی ہے، ذکر مصطفیٰ کر کے زندگی بنا لی ہے۔ بہت شکریہ محترم فہمی صاحب۔ ناظرین کرام، آبی جا قضا میری کیا حسین موقع ہے، آبی جا قضا میری کیا حسین موقع ہے، سامنے نگاہوں کے وہ سنہری جالی ہے۔ واقعی جب منظرنامہ اس انداز کا ہو تو وہاں پر قضا کو آنے کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ اور یہ وقت آخر ہو، اور یہ تمنا بہت سے ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جو واقعی سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اس برگزیدہ شخص سے، اس بارگاہ محبت سے۔ محترم، آئیے اب بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وقفے کے دوران بہت سے سوالات میں نے درج کر لیے ہیں، کئی اہم سوال بھی ہیں اور کئی حساس سوال ہیں، لیکن ہماری خوشگوار ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی تمام خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے ایسے جوابات ان تک پہنچائیں کہ وہ مطمئن بھی ہو سکیں اور کسی طرح کا کوئی تنازع بھی پیدا نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں سوال ضرور پوچھوں گا، لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مقدس و مبارک پروگرام ہے، یہ کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے، کسی خاص مکتب کی نمائندگی یا ترجمانی نہیں کر رہا ہے۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے، خوشگوار فریضہ سمجھتے ہیں اس کو ہم، کہ ایسے جوابات آپ تک پہنچے جو شریعت کی روشنی میں صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ آپسی اتفاق و اتحاد کو بھی فروغ دے سکیں۔ مفتی صاحب، بہت اہم سوال ہے، دہلی سے پوچھنا چاہتے ہیں اسلام صاحب، چاند صاحب، کہ مذہب اسلام میں جس انداز سے جشن منانے کی روایت شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ یہ بھی دیکھا گیا ڈی جے لگائے جانے لگے ہیں، باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ شور شرابہ ہے اور رقص والی کیفیت تک پیدا کر دیتے ہیں لوگ، تو کیا شریعت کے حساب سے یہ درست ہے، کس حد تک جائز ہے، اور کیا کہنا چاہتے ہیں شرعی احکامات کی روشنی میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے کام آدمی کر رہا ہو وہ اصول کے مطابق کر رہا ہو۔ اگر وہ بے اصولی کام کر رہا ہے تو اگر وہ صحیح کام بھی کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں اپنی غلطیوں کے بنا پر۔ ہمارے لیے جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے، اور درود و سلام پیش کرنے کے لیے عزت و احترام کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے برابر جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر درود و شریف کی برابر لوگ تکرار کرتے تھے۔ ایک مقدس بندہ ممبر شریف پر بیٹھتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتا تھا، آپ کے جو احکام تھے وہ بیان کیے جاتے تھے، تاکہ لوگوں کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو اور وہ نیک بندے بن سکیں، اور پھر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام عزت و احترام کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، مکان اور دل اور ہر طرح کی پاکیزگی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو میلاد شریف کا مقصد ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت تھی، اس کے ساتھ فرما برداری تھی، اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ شریعت کے اندر رہ کر کے ادب و احترام کرنا تھا۔ اب اگر میلاد شریف کی محفلیں اس اعتبار سے منائی جا رہی ہیں تو وہ قابل عمل ہیں، بہت ہی فائدہ مند ہیں، اس سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں، لیکن جس طرح سے آج کل یہ لوگوں نے نئے نئے فیشن نکالے ہیں تو ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے میلاد شریف ہو۔
शरीयत ने उसको मना किया। बहुत शुक्रिया अबुल इरफान साहब। मोहतरम चांद साहब, आपका जवाब अब तक पहुंचा है और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी दानिश काम करती है, कि बहुत काबिल इत्मीनान जवाब आप तक पहुंचा है। एक सवाल बहुत अहम करती हैं रुबीना साहिबा, कड़पा आंध्र प्रदेश से। रुबीना साहिबा पूछना चाहती हैं कि मुतअद्दिद मौक़ों पर छोटा दुरूद और बड़ा दुरूद पढ़ा जाता है, तो इन दुरूदों को क्या फजीलत है, और दुरूद अगर पेश किया जाए बारगाह में तो किस अंदाज से पेश किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसको किस अंदाज से उसकी तरसील को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए, क्या कहना चाहते हैं मुफ्ती साहब? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद व सलाम न भेजे तो उससे बढ़कर के कंजूस और खबीस आदमी कोई नहीं है। लिहाजा अगर हम किसी के ज़बान से नाम मुबारक सुनते हैं तो हमको दिल की गहराइयों से अदब व एहतराम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर ही कहना चाहिए। अब उसके अलावा जो भी आदमी को दुरूद याद है वो अगर पढ़ेगा तो उसका सवाब उसको मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने पूछा कि मैं अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त कुरान में खर्च करूं और कितना दुरूद में, क्या 1/4? आपने कहा कि 1/4 खर्च कर सकते हो, लेकिन और पढ़ोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं पूरा वक्त दुरूद शरीफ ही में गुजारूंगा, तो आपने फरमाया कि तुम कामयाबी हासिल कर गए। तो आदमी की मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी उतना कल्बी ताल्लुक़ रसूल से होगा, और जब आप नबी से मोहब्बत करेंगे तो नबी की मोहब्बतें भी आपको मिलेंगी और अल्लाह की मोहब्बतें मिलेंगी। लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके सारे कामों का दारो मदार जो है आपकी नीयत पे है। अगर आपके अंदर इखलास है, नबी से मोहब्बत है, तो आपको सारी बरकतें मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आप खाली दिखावे के लिए, मकारी के लिए और दुनियावी फ़वाइद के लिए दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या मीलाद शरीफ कर रहे हैं तो यकीनन आपको कोई सवाब मिलने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अबुल इरफान साहब। नाज़रीन इकराम, आपके जवाबात आप तक पहुंच रहे हैं, इत्मीनान बख्श जवाबात आप तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ सवाल हमारे पास बाकी हैं, लेकिन उनके जवाबात हम आपको एक वक्फे के बाद फराहम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से हमारा मुबारक और मुक़द्दस प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिन बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी एक सिफत शौहर को पसंद न हो तो दूसरी सिफत इसके पसंद के मुताबिक होगी। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके पर। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो,
جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو. فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ناظرین اکرام، سرزمین لکھنؤ پر جشن میلاد النبی میں طارق قمر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقفے کے دوران بھی ہم نے بیرونی ممالک سے بھی اور ہندوستان سے بھی بہت سے سوالات درج کیے ہیں اور ہمارے کچھ پروگرام پسند کرنے والے لوگوں نے نعت پاک کی فرمائش بھی کی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ نعت مبارک سے ہی اس پروگرام کا اختتام بھی کریں گے. لیکن آئیے، کیونکہ سوالات بہت اہم ہیں تو کچھ سوالات پوچھ لیں محترم ابوالعرفان صاحب سے، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. محترم پٹھان صاحب ہیں چاندپور سے. پٹھان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ سلوک محمدی خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ جو ان پر مظالم کرتے تھے، اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے فرما چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت کا یہ بہت نمایاں بڑا روشن پہلو ہے اخلاق کے پس منظر میں. تو کیا سلوک ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کفار تھے اور جو جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، یا جو کسی نہ کسی حد تک اسلام کو ناپسند فرماتے تھے اس وقت میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایک ایسا اخلاق پیش کیا جس کو ساری دنیا میں تمثیل بنایا گیا، مثال بنایا گیا اور آج اس کی تقلید کی جا رہی ہے، پیروی کی جا رہی ہے. کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کے لیے مخلوق چاہے وہ جانور ہوں، چاہے درندے ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے کفار ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ، سب کے اوپر ان کا دامن رحمت نمایاں تھا. لہذا یہ سوال کرنا کہ نبی کا سلوک اپنے امتیوں کے لیے زیادہ تھا اور غیروں کے لیے نہیں تھا، یہ بالکل بیجا اور بے حقیقت سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کفار و مشرکین و یہودی و نصارہ کے ساتھ اچھا اخلاق نہ کیا ہوتا، یا جو آپ نے اخلاقی تعلیمات دی ہیں اگر ان کو ہم عمل میں نہ لاتے، تو آج اسلام جو ہے اس کثیر تعداد میں نہ پھیلتا اور برابر پھیلتا چلا آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا وسیع تھا. انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کی، حالانکہ اور جتنے بھی پیغمبر آئے تھے انہوں نے تھکار کر کے اپنے امتیوں کے لیے بد دعائیں کی اور وہ ہلاک ہو گئے. لیکن انتہائی خراب حالات میں بھی اپنے نبی نے بد دعا نہیں کی، اور آپ نے کہا کہ اے رب العالمین، یہ میری قوم جو ہے چونکہ میرے مرتبے سے انجان ہے، لہذا تو اس کو معاف فرما دے. یہ اگر جان جائیں گے تو ایسی بےہودگی کی باتیں ہوں، مجھے میرے ساتھ ظلم و ستم نہیں کریں گے. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بہت سے شاعر تھے جو آپ کے لیے ہجو کہا کرتے تھے، آپ کے خلاف غلط باتیں کہا کرتے تھے. اسی بنا پر حضرت حسان ابن ثابت نے آپ کی شان میں قصیدہ بردہ کہا، جو بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی معتبر ہے، اور اس قصیدے کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک ان کو اڑا دی تھی. تو یہ سب کچھ کیا لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی. اور ایک مرتبہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ارے بھائی یہ نالائق ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی نیک آدمی اگر آ جائے گا تو اگر یہ ابھی سے ختم ہو جائے گا تو وہ آئندہ کی نسل ختم ہو جائے گی. اب اس سے بڑھ کر کے رحمت اور آپ کا بہتر سلوک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان جو دہشت گردی کے نام سے مشہور کیا جا رہا ہے، یہ تو دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ وہ اسلام کے اوپر ایک بیجا الزام تھام کر کے اس سے لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جس طرح سے وہ اسلام کو دہشت گردی بتا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں لوگ اس کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بہت شکریہ محترم ابوالعرفان صاحب. چاندپور سے پٹھان صاحب نے ایک سوال کیا تھا، بہت ہی معقول، بہت مفصل جواب آپ تک پہنچا ہے. رحیم صاحب ہیں محبوب نگر سے. رحیم صاحب فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا کا ذکر بہت آتا ہے، نعت مبارک میں بھی لوگ گنبد خضرا کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت مقدس مقام ہے، بہت اہم مقام ہے. تو اس کے تعلق سے مفتی صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ گنبد خضرا کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ اور گنبد خضرا کو جو شاعر لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، ایک علامت بناتے رہے ہیں اس کو تقدس کی اور تمام تر اخلاص کی، تو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے اس گنبد کے حوالے سے؟ دیکھیے، اب یہ تو آدمی کے اپنے اپنے ہی ایمان پر ہے. جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس سے تعلق رکھنے والے ہر چیز سے بے حد انس اختیار کرتا ہے.
آپ نے یہ بھیجا بات ہوگی لیکن میں تذکرہ ضرور کروں گا کہ مجنو جو تھا وہ لیلا کے کتے کو پیار کیا کرتا تھا، یہ اس کی انتہائی محبت تھی۔ تو جو نبی کے جانثار ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے اوپر فدا ہونے والے ہیں، ان کو نبی کی شکل و صورت، نبی کا روضہ نہیں دکھتا ہے، وہ گنبد خضرا کو دیکھ ہی کر کے اپنے دل کو سکون لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گنبد خضرا کو دیکھ لیا، اسی کے اندر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ تو جب آئینے کے اوپر عکس پڑتا ہے تو تصویر وہاں پہنچی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے اس پر ہماری تصویر پہنچے گی تو ہمارے نبی تک پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رحیم صاحب بہت خوبصورت جواب فرمایا ہے محترم ابو العرفان صاحب نے۔ عبد القدوس صاحب ہیں بھوپال سے۔ عبد القدوس صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ تربیت محمدی، ظاہر ہے کہ آغوشہ آمنہ، بی بی حلیمہ اور بہت سے ایسے مقدس شخصیات جن سے آپ کا تعلق رہا، لیکن جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت کہی جا سکتی ہے، تربیت کرنے والی شخصیت کہی جا سکتی ہے، شخصیات ہو سکتی ہیں، ان میں کن لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کے لیے عبد القدوس صاحب کو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت بی بی آمینہ سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بہت ہی کم رہا، کچھ دنوں تک کہ انہوں نے ان کے پاس رہ کر کے تربیت حاصل کی، بعد میں ساری تربیت جو ہے وہ دائی حلیمہ کے یہاں ان کو حاصل ہوئی۔ دائی حلیمہ کے یہاں سے واپس آ کر کے پھر کچھ دنوں تک کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے، پھر ان کی بھی رفاقت ختم ہو گئی، پھر حضرت عبد المطلب کے پاس زیر سایہ رہے، اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کے زیر سایہ رہے۔ تو جو نور خود ہے وہ دوسروں کو روشنی دینے والا ہے، وہ کسی دوسرے سے روشنی کیا حاصل کرے گا؟ تو نور مجسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تربیت دینے والا خود اللہ تعالیٰ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ خود تربیت دے رہا ہو تو دائی حلیمہ کیا کریں گی، بی بی آمینہ کیا کریں گی، ابو طالب کیا کریں گے؟ ان کا کنیکشن جو تھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تھا، وہ تربیت دے رہا تھا اور وہ جو تربیت وہاں سے حاصل ہو رہی تھی وہ فیض آپ سب کو پہنچا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سنا عبد القدوس صاحب کہ کس انداز سے آپ کی تربیت مبارک کی منازل طے کی گئیں، کس انداز سے احکامات شریعت جاری ہوتے رہے اور یہ زندگی کا سفر مبارک اور مقدس سفر آگے بڑھتا رہا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا جاتا ہے آپ سے رخصت لینے کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب ہم آپ سے اجازت لیں گے، رخصت لیں گے تو ہم آپ کی فرمائشوں کا احترام ضرور کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گجرات سے عقیل صاحب نے، دہلی سے ایلا فاطمہ صاحبہ نے، عبدالسلام صاحب نے بھیونڈی سے، رحیم صاحب نے ممبئی سے اور عبد القدوس صاحب نے مہاراشٹر سے ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ جاتے جاتے ایک نعت مبارک اور وہ سماعت کرنا چاہتے ہیں اور وہ فرمائش کرنا چاہتے ہیں محترم فہمی صاحب سے کہ نعت مبارک پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ فہمی صاحب نعت مبارک پیش کریں، آئیے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں۔ محترم ابو العرفان صاحب، آپ نے زحمت کی، بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں فراہم کیا۔ فہمی صاحب، آپ نے بھی بہت قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، ہمارے ناظرین آپ کے مشکور ہیں، ہم پوری ای ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے نعت مبارک کے ان اشعار کے ساتھ جناب فہمی کو ایک بار پھر اس سعادت کے لیے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ حسن یزداں بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو، حسن یزداں بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو، تم ہی نظارہ بھی تہذیب نظر بھی تم ہو، تم ہی نظارہ بھی تہذیب نظر بھی تم ہو، تم ہی قرآن بھی پیمبر بھی پیام حق بھی، تم ہی قرآن بھی پیمبر بھی پیام حق بھی، یعنی اخبار بھی ناشر بھی خبر بھی تم ہو، یعنی اخبار بھی ناشر بھی خبر بھی تم ہو، اور آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، جزم اور پیش بھی تم زیر و زبر بھی تم ہو، جزم اور پیش بھی تم زیر و زبر بھی تم ہو، اور سب حوالوں سے تم ہی تم ہو اندھیروں کے خلاف، سب حوالوں سے تم ہی تم ہو اندھیروں کے خلاف، تم ہی سورج بھی قمر بھی قمر بھی تم ہو۔ آئیے جناب فہمی ایک بار پھر سعادت حاصل کریں نعت مبارک نعت کا مطلب پیش کروں۔ میرے آقا اگر نہیں آتے، میرے آقا اگر نہیں آتے، میرے آقا اگر نہیں آتے، میرے آقا
اگر نہیں آتے یہ اجالے نظر نہیں آتے یہ اجالے نظر نہیں آتے میرے